میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے کہ وہ ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، میں اس کو ذرا ڈیفرنٹلی دیکھ رہا ہوں۔ پہلے تو جو میری انفارمیشن ہے اور اس کی بنیاد پہ جو میری رائے ایک ان کے بارے میں بنی ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو کچھ دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ریلیز کیا گیا، لیکن ان کو رہائی کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے اگلے دن اسد عمر صاحب رہا ہوئے عدالت کے حکم پہ، اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ تو یہاں سے ایک تاثر یہ ملا کہ ایک عدالت نے حکم دیا ہے، عدالت کے حکم پہ شاہ محمود قریشی کے معاملے میں عمل درآمد نہیں کیا گیا، اسد عمر کے معاملے میں عمل درآمد ہو گیا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کے بعد دوبارہ بند کر دیا گیا، اور اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا جی کہ میں پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد دوبارہ آج لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور انہوں نے ان کے لیے کوئی ضمانتی مچلکا بھی نہیں بھروایا، اور کہا کہ ان کو کسی اور دوسرے کیس میں بھی گرفتار نہ کیا جائے۔ تو جو کورٹ آرڈر ہے آج ان کے بارے میں، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کورٹ نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں تھا پنجاب حکومت کے پاس کہ وہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کرے۔ بہت ہی ایک پن پوائنٹڈ اور سخت قسم کا کورٹ آرڈر ہے، اور اس کے بعد بھی ان کو کافی دیر ڈیلے کیا گیا ان کی رہائی کو، اور شام تک جو ہے وہ میں کچھ اپنے کولیگز کے ساتھ لاہور میں ان ٹچ تھا، وہ مجھے کہہ رہے تھے قریشی صاحب دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی پھر ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور وہ رہا ہو گئے۔ اب اس کا ہم تجزیہ کر لیتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب، جن کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ پہلے مسلم لیگ نون میں تھے، پھر وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور پھر وہ تحریک انصاف میں آ گئے، اور ان کے علاقے کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، تو انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں چھوڑی؟ تو اس میں آپ بہت سی آپ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جو مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اور جہانگیر ترین کا ایک بہت پرانا ایک پھڈا ہے۔ میں اختلاف کی بات نہیں کر رہا، میں پھڈے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جی۔ اور یہ پھڈا جو ہے یہ 2018 میں تحریک انصاف کے برسر اقتدار آنے سے پہلے موجود تھا، اور اس پھڈے پہ کئی دفعہ میری عمران خان سے بات ہوئی، قریشی صاحب سے بات ہوئی، جہانگیر ترین سے بات ہوئی، اور پھر جب تحریک انصاف حکومت میں آ گئی تو اس کے بعد یہ پھڈا جو ہے یہ مزید بڑھ گیا، اور واضح طور پہ دو گروپ بن گئے تھے تحریک انصاف کی حکومت میں۔ ایک گروپ تھا شاہ محمود قریشی کا، اور دوسرا گروپ تھا جہانگیر ترین کا، اور الٹیمیٹلی جب اختلافات ہوئے تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا جو وزن ہے وہ قریشی صاحب کے پلڑے میں ڈالا، اور پھر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا، اور بہت ان سیریمونیسلی ان کو فارغ کیا گیا، حالانکہ انہوں نے ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ جو مقدمہ تھا اس میں ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا تھا۔ تو جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ کسی بھی صورت میں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ ان کا ایک پرانا پھڈا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون میں وہ جا نہیں سکتے، پیپلز پارٹی میں وہ جا نہیں سکتے، جہانگیر ترین کی قیادت کو وہ قبول نہیں کر سکتے، لہذا ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، وہ عمران خان کے ساتھ وہیں پہ رہیں گے۔ لیکن جو انہوں نے جیل سے باہر آ کے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ تحریک انصاف کے ان لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے جو چاہتے ہیں کہ کوئی تو کھڑا ہو اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنا جانشین بھی ڈکلیئر کر دیا ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب ایک اچھے جانشین ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ پچھلے سال یہ اکتوبر کے مہینے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بڑے اعتماد سے کہ بس نومبر میں الیکشن ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی نومبر میں الیکشن تو ہونا چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا۔ اب آ گیا ہے جی جون 2023، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جون 2023 میں جو مجھے سلوشن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں جو پاکستان کا آئین ہے اس سے انحراف نہ کیا جائے، اور اکتوبر نومبر سے پہلے آپ الیکشن کروائیں، بھلے کوئی بھی پارٹی جیتتی ہے۔ اس وقت جو ہمارے کچھ بڑے بڑے سیاستدان چاہتے ہیں نا کہ الیکشن نہ ہو، ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو شاید ان کو میجورٹی نہیں ملے گی۔ تو یہ ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، ایک ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ الیکشن کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ میری اس پہ باقاعدہ اس وقت جو حکومت کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، آف دی ریکارڈ ڈیبیٹ ہے، میں نام نہیں لیتا۔ میں نے جب ان سے کہا کہ الیکشن کروائیں، الیکشن مسئلے کا حل ہے، خواہ کوئی بھی جیتے، تو وہ کہتے ہیں اچھا تم چاہتے ہو کہ دوبارہ عمران خان اقتدار میں آ جائے۔ وہ اتنے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کی پارٹی اقتدار میں آ جائے گی۔ ابھی تک جب روزانہ 10 15 لوگ انتخابات، آپ کا سلوشن ہے انتخاب کروائیں، ہر صورت میں الیکشن کروائیں، اور اکتوبر نومبر سے پہلے کروائیں۔ اگر آپ نے الیکشن نہ کروایا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ
صرف آپ اور میں نہیں بلکہ یہ حکومت اور اس کے سرپرست نہیں بلکہ پورا پاکستان بھگتے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے مسئلے کا جو امیجیٹ مجھے سولوشن نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک الیکشن کروائیں آپ, اور وہ الیکشن جو ہے اس میں بھی ہمارے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ ہوگی. یہ میں ایک بظاہر ایک بڑی ازراہ تفنن بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں, لیکن اس الیکشن میں طلعت صاحب آپ کے لیے اور میرے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ ہوگی, کیونکہ اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ہو جانی ہے لڑائی, جو کہ ابھی شروع ہو چکی ہے اس وقت جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. بہت سے ایشوز پہ آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے, تو وہ انٹرٹینمنٹ ہوگی اور فوکس ہٹ جائے گا پی ٹی آئی سے, فوکس ہٹ کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی پہ آ جائے گا. پھر بعد میں دوبارہ انہوں نے ایک مخلوط حکومت بنانی ہے, پھر وہ ایک دوسرے کے بندے توڑیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس میں آپ اور میں تنقید کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت ایک ہماری بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ الیکشن ہو جائے. اگر کچھ لوگ جو اس حکومت میں شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کریں اور الیکشن جو ہے وہ اگلے سال مارچ تک لے جائیں, اگر یہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ آئین پاکستان سے بہت بڑا انحراف ہوگا. یہ آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ کا اس کو بھی لے آتے ہیں ادھر اسٹوڈیو میں ڈسکس کر